امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ امن معاہدے سے مشرق وسطی میں امن قائم ہوگا، تاریخی دن ہے۔ غزہ امن معاہدہ بڑی کامیابی ہے، دوست ممالک کے تعاون سے غزہ امن معاہدہ ممکن ہوا۔ غزہ امن معاہدے میں مصر کا کردار اہم ہے، ہم مل کر غزہ میں تعمیر نو کریں گے۔ ایسے کامیاب دن پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تو ٹھیک ہے، اس کا کیا کرے، مطلب یہ معاہدہ طاقت اور کمزوری کے درمیان، معاہدہ جیسا بھی ہوتا ہے ویسا ہی معاہدہ ہے، اور تعمیر نو جب ہوگی اور یہ سلسلہ آنے والے دن بتائیں گے کہ اس معاہدے کی باقی طاقتور اور کمزور کے درمیان معاہدے نہیں ہوتے۔ پوری انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اورنگزیب عالمگیر، اس کے ساتھ ہم رحمت اللہ علیہ کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، پیو اندر کرتا پڑا چھڑیا کوئی نہیں اور بھتیجا بھی کوئی نہیں چڑیا، کیونکہ وہ طاقتور تھا۔ بھائی سگے بھی تھے، کچھ اسٹیپ بھی ہوں گے، مراد میرا خیال ہے دارا شکو، یہ سارے کے سارے برباد، یہ بھتیجے سارے، ابا اندر۔ تو دنیا جو بنیادی طور پہ یہ ہے طاقت اور کمزوری کے درمیان، یہ امن معاہدہ نہیں ہوتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن بہرحال اس سلسلے کی میرے نزدیک سب سے بڑی خبر ہے کہ اس طرح تو فوجی جو ہوتا ہے، پروفیشنل سولجر، وہ سلیوٹ نہیں کر سکتا جیسے ماشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کیا۔ میں اتنا امپریس ہوا، میں سوچ بھی نہیں سکتا، ایسا زبردست سلوٹ مارا ہے باقاعدہ۔ میں حیران رہ گیا کہ بھئی یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شہباز شریف سلوٹ کے معاملے میں فوجیوں سے بھی، میں تو کہتا ہوں، سمارٹ قسم کا سلوٹ تھا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے نامنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے کی حلف برداری کے معاملے سے متعلق درخواست پہ فیصلہ سنا دیا ہے، جس میں واضح کیا کہ گورنر کل 4 بجے حلف لیں۔ اگر گورنر نے حلف نہ لیا تو پھر اسپیکر بلاول بھٹو نے حلف برداری کے معاملے پہ فیصل کریم کنڈی کو تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ گورنر صاحب آپ کو خیبر پختونخوا پہنچنا چاہیے، آپ آپس کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے ایک دوسری کامیابی کو۔ بہت اچھی بات کی ہے بلاول نے۔ اور میں ایک بات بتاؤں، آئی پرسنلی ہیو اے لاٹ آف ریگارڈس فار فیصل کریم کنڈی۔ وہ تشریف لائے تھے، آئی انجوائے ٹاکنگ ٹو ہم، بہت سویلائزڈ، بہت پولائٹ، بہت ڈیسنٹ آدمی ہے۔ ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ غیر ضروری تھا۔ جہاں مجبوری ہو تو وہ تو پھر زہر بھی آدمی، اگر گن پوائنٹ پہ اگر آپ کو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن کم از کم سیاستدانوں کو آپس میں حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو کنڈی صاحب I'm sure کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ آگے قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور کا اجلاس سینیٹر سیف اللہ ابڑو یا ابڑو جو بھی ہوتا ہے کی سربراہی میں منعقد ہوا، جس میں پاکستان کے IMF سمیت مختلف اداروں سے لیے گئے قرضوں پہ تفصیلی غور کیا گیا۔ غور کرنے سے کیا ہوتا ہے، غور تو مدتوں سے ہو رہا ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ ایسے قرضوں کا کیا فائدہ جن سے ملک ہی بیٹھ جائیں، بیٹھا پہلے ہوا تھا وہ لیٹ گیا ہے۔ اچھا، یہاں مصیبت یہ ہے کہ قرض اتارنے کے لیے قرض لیا جاتا ہے، صبح ٹی وی چلائیں تو خوشی سے یہ بتایا جاتا ہے کہ $100 ملین قرض مل گیا۔ خوشی اس انداز میں ہوتی ہے جیسے بیٹا پیدا ہوا۔ بھائی واہ، سیف اللہ صاحب کمال کیا، آپ نے کمال کا تبصرہ کیا ہے۔ اس میں سے ایک بات بہت پرانی ہے، جب لیاقت علی خان نے کوئی قرضے کا، اس وقت چودھری محمد علی پور مینز بجٹ کی وجہ سے مشہور ہے، وزیر اعظم بھی رہے ہیں میرے خیال پاکستان کے۔ انہوں نے وے بیک اشروں پہلے یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان میں قرضوں کا رواج بڑھ گیا تو قرض اتارنے کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا۔ وہ دن تو کب کے آ گئے۔ یہ کیا کہا کرتا تھا اپنا یہ قائد اعظم ثانی صاحب، قرض اتارو ملک سنوارو، ایسا سمریا ہے تو کب سے چل رہا ہے۔ بات ٹھیک ہے، باقی یہ اس پہ میں جو سیف اللہ صاحب ہیں ان کی بات کو میں تھوڑا بڑھاوا دینا چاہوں گا کہ $100 ملین قرض مل گیا، خوشی اس انداز میں ہوتی ہے جیسے بیٹا پیدا ہوا۔ نا
بیٹا ایک آدھ پیدا ہو تو اتنی خوشی نہیں ہوتی. یہ تو انج بھنگڑے پاندے جی میں درجن پتر پیدا ہوئے اور جوان ہی پیدا ہو گئے. تھینک یو ویری مچ.